جی السلام علیکم. میں نواز عثمانی ایڈوکیٹ ہوں اور آپ یہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے چند دن پہلے ایک ہائی پروفائل کیس کا میں میڈیشن فراہم کی، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور صدر کے درمیان جو خلا تھا، جو گیپ تھا کمیونیکیشن کا، اس کو فلفل کرتے ہوئے الیکشن کی تاریخ کو 8 فیبروری 2024 کو فائنلائز کیا. اس پروسیڈنگ کے دوران میں، جیسا کہ ہم یہ اپنی پچھلی ویڈیو میں اس کی تفصیلات کو آشکار کر چکے ہیں، اور اس کے اندر اس پروسیڈنگ کے دوران میں جو چیزیں آبزرو کی گئیں، جو مائنیوٹلی پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیے جو انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، اس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. وہ سمپلی وہ چیز ہے جو کہ پاکستان میں خاص طور پہ پچھلے دور حکومت میں، جس میں پی ٹی آئی عمران خان نے حکومت کی ہے تقریباً 3.5 سال، 3.25 سال کے دوران، اس میں جو ایک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے آخری دور میں جو عدم اعتماد پیش کی گئی پی ڈی ایم کی طرف سے، جس میں تمام تقریباً سیاسی پارٹیاں شامل تھیں، اور جب عدم اعتماد فائل کی جاتی ہے تو ڈائریکٹلی اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ قانون کی نظر میں، کانسٹیٹیوشن کی نظر میں کوئی بھی دوسری چیز نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پہ کوئی ایسا اسمبلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صدر یا وزیر اعظم اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے، اور سوائے صرف ایک آپشن بچتا ہے، وہ یہ بچتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب، جن کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی گئی ہے، وہ ریزائن کر جائیں. تو حالانکہ یہ ایک ڈیٹ فکسیشن آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، جو کہ جنرل الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں اور فکس کرتے ہیں. وہ اپنے حالات میں رہتے ہوئے اپنے تمام تیاریاں کمپلیٹ کرتے ہیں. لیکن اس کیس کے دوران میں جو تشویشناک صورتحال پیدا ہوئی، وہ صدر پاکستان کے حوالے سے ہوئی. صدر پاکستان انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اتنی ہائی پروفائل ان کی سیٹ ہے اور ان کا عہدہ ہے، وہ اپنی ساکھ کھو بیٹھا ہے. اور جو تفصیل اور جو تمام معاملات زیر غور آئے، وہ ہم اس ویلاگ میں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کے دوران 2-3 دفعہ ایسے مراحل آئے جس میں سپریم کورٹ نے باضابطہ طور پر یہ اظہار کیا کہ یہ پاکستان میں جو روایت قائم ہوئی ہے، یا جس طریقے سے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کو سبوتاژ کیا جاتا ہے اور اس سے روگردانی کی جاتی ہے، یہ کوئی بائی آپشن یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ آپ کو عمل کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا آپشن نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس پہ کانسٹیٹیوشن کی روح پہ، کانسٹیٹیوشن پہ اس کی روح کے مطابق عمل کیا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے خاص طور پہ یہ آبزرو کیا کہ جو اسمبلی میں عمران خان صاحب کے ٹینیور کے اینڈ میں جو عدم اعتماد پی ڈی ایم نے تمام سیاسی جماعتوں نے ان کے خلاف پیش کیا تھا، اس کے اندر خاص طور پہ صدر صاحب کا جو کردار تھا، وہ نہایت پریشان کن تھا. انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے روگردانی کی. صدر صاحب کو اس
وقت یہ اختیار ہرگز حاصل نہیں تھا کہ وہ جو ہیں اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس وقت اسمبلی ڈیزالو کر دی اور صدر صاحب نے اس کو کنسنٹ دے دیا. صدر صاحب چونکہ ایک پچھلے دنوں میں ایک ایونٹ ایسا ہو چکا ہے جس میں آرمی ایکٹ وغیرہ کی امینڈمنٹس کا معاملہ تھا اور اس کا بالکل اندازہ نہیں ہو پایا چونکہ آرمی ایکٹ وغیرہ صدر صاحب کی ٹیبل کے اوپر سگنیچرز کے لیے بھیجے گئے اور صدر پاکستان نے وہ جو مدت آئین میں موجود ہے جس کے دوران میں صدر صاحب کو سگنیچرز کرنے ہوتے ہیں یا امینڈمنٹ کے لیے یا کسی چینجز کے لیے اس کو واپس بھجوایا جاتا ہے، وہ باضابطہ طور پہ گزر گئی اور اس کے گزرنے کے بعد یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بلز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور وہ ایکٹ کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اس کے بعد وہ پروملگیشن ہوئی ان بلز کی. صدر صاحب نے اس کے بعد یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میں نے سگنیچرز ان بلز کے اوپر نہیں کیے ہیں اور کبھی کبھار میرا اسٹاف جو ہے اس قسم کی مجھ سے پوچھے بغیر حرکت کرتا ہے. تو یہ صدر صاحب کا کہنا اور یہ موقف اختیار کرنا یہ کسی بھی ملک کے صدر کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے لیے، انتہائی خطرناک تھا. کسی دوسرے ملک میں تو میرا نہیں خیال ہے کہ آج تک اس قسم کی بات سنی گئی ہوگی. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پہ اس قسم کے لوگ برسر اقتدار آتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے جگ ہسائی پوری دنیا میں ہوتی ہے کہ ان کو اپنی ڈیوٹیز کا ہی اندازہ نہیں ہے. اگر آپ نے سگنیچرز نہیں کیے ہیں، اگر آپ کو بل ریجیکٹ کرنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے اور اگر آپ نے بل کو اپروو کرنا ہے یقیناً اس کا طریقہ کار موجود ہے. آپ اپنے اسٹاف کے اوپر یہ معاملہ پورا ڈال کے اپنی جان کو ہرگز نہیں چھڑوا سکتے. یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور یہ اس صورتحال میں یہ باقاعدہ طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے بنائے گئے صدر جناب عارف علوی صاحب جو کہ اس وقت ایوان صدر میں موجود ہیں، ان کے لیے حالات بالکل سازگار نہیں ہیں اور یہ پاکستان کی میں کہوں گا کہ خوش قسمتی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسا جج جو کہ سپریم کورٹ کو ہیڈ کر رہا ہے اور جو بھی ہائی پروفائل کیس ان کے پاس آتا ہے وہ بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے اس کو فوری طور پہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. انہی کی یہ آبزرویشن ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ عمل نہیں کرنا کوئی آپشن نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی مجبوری ہے، یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. اگر کسی ملک میں کانسٹیٹیوشن رائج ہے اور اس ملک کو کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی چلانا ہوتا ہے، یہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے. اور صدر عارف علوی اور عمران خان صاحب نے عدم اعتماد کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ عمل نہیں کیا، جس کے بعد پاکستان کے حالات اور اس کے اثرات پاکستان کے حالات کے اوپر رہے اور پاکستان میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. اس ویڈیو لاگ میں ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، جو بدسلوکی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتی رہی، خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اس دور حکومت میں جس طرح سے کانسٹیٹیوشن کو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق چلانے کی کوشش کی گئی، وہ انتہائی خطرناک عمل تھا
اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ اس کے کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے ہوں گے جس نے بھی کانسٹیٹیوشن کے خلاف جانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہمارا ویلاگ تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کا. تھینک یو ویری مچ.